یہ خاص پروگرام میں آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ دور جدید میں جادو اور گھروں میں بربادی کے نت نئے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں۔ میرے پاس اس کے شواہد ہیں۔ اس وقت پوری دنیا کی سائنس ایک بہت گڑیا اور اس سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس گڑیا کا نام لبوبو ڈول ہے۔ چھوٹی چھوٹی گڑیاں، بڑی بڑی آنکھیں، 9 دانت، دنیا کے مشہور کارٹون جسے مستقبل میں پیشین گوئیوں کے لیے جانا چاہتا ہے، اس کارٹون نے بھی مبینہ طور پر اس گڑیا کا بہت زیادہ اس کے بارے میں پیشین گوئی کی ہے۔ ہماری خاتون تھی، گھر میں ایک خاص سمت ہے، خاص جگہ ہے، وہاں سے پتھر برستے ہیں، اور یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، اگر نہیں بچائیں گے تو ہم نہیں بچ سکتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے مخلصین جتنے بھی اس دنیا میں ہیں، چونکہ میرا موضوع جادو، جنات، نظر بات، گزشتہ 40 سال سے اسی پہ بات کر رہا ہوں، یہی پڑھتا ہوں، یہی سوچتا ہوں اور اس کے بارے میں ریسرچ کرتا ہوں۔ دور جدید میں جادو اور گھروں میں بربادی کے نت نئے طریقے ایجاد کیے جا رہے ہیں۔ میرے پاس اس کے شواہد ہیں۔ بڑے بڑے کاروباری حضرات، اداکار، گلوکار اپنی نئی چیز کو مارکیٹ میں لانے سے پہلے کس طرح بڑے جادوگر اور عام لوگ سے رابطہ کرتے ہیں اور پھر ان کے بتائے ہوئے طریقے سے چیز کو مارکیٹ میں لاتے ہیں۔ لوگ اس چیز کو خریدنا نہیں چاہتے مگر خریدتے ہیں، اس کو سوچتے ہیں، اسی کو ذہن میں لاتے ہیں اور خود بخود سوچیں وہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ اداکار کی ویڈیو نہیں دیکھنا چاہتے مگر دیکھتے ہیں، اس گلوکار کا گانا نہیں سننا چاہتے سنتے ہیں، کہتے ہیں ہم بے بس ہیں، ہمیں وہ چیز کہتی ہے کہ سنو، ہمارے اندر کی ایک سوچ ہے۔ اس زہر کو زندگی اور نسلوں سے کیسے نکالیں؟ گھر، بچے، آپ کا خاندان ایک خطرناک شیطانی وار سے کیسے بچے؟ یہ خاص پروگرام میں آپ کے لیے کر رہا ہوں، اور یہ شیطان، یہ شیطانی دنیا، اور یہ شروع کیسی ہوتی ہے؟ دیکھیں، اس وقت پوری دنیا کی سائنس ایک بہت گڑیا اور اس سے بہت زیادہ پریشان ہے۔ اس گڑیا کا نام لبوبو ڈول ہے، ہاں، اور بلکہ میں کہوں گا لو بو بو ڈول، میں نے ان حرفوں کو جدا کر دیا ہے۔ اس کا نام پوری دنیا میں ایک پورا نظام چلا ہوا ہے۔ یورپ میں کروڑوں کی تعداد میں بکی، شوق سے لوگ گھر لائے۔ اچانک اس گڑیا کے متعلق کہانیاں آنا شروع ہوئی۔ وہ کیسی کہانی ہے؟ لوبوبو ایک ایسا کھلونا جو یورپ میں بہت زیادہ مقبول ہوا، پورے ویسٹ میں لوگ گھر لائے، چھوٹی چھوٹی گڑیاں، بڑی بڑی آنکھیں، 9 دانت۔ لیکن میرا موضوع ہی تحقیق ہے، میں سالہ سال سے اس کا طالب علم ہوں۔ کیا گڑیوں کے ذریعے جادو ہوتا ہے؟ کیا گڑیا گھر میں فساد، جادو، بیماریاں، تکلیفیں، نقصانات کا ذریعہ بن سکتے ہیں؟ اس گڑیا کے بارے میں خوفناک دعوے سامنے آئے میں آپ کو بتاؤں۔ لوگ کہتے ہیں اس گڑیا کا تعلق شیطانی قبضے سے ہے، اور جن لوگوں نے اس گڑیا کو خریدا، اس کی شکل گھر میں لائے، ان کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونا شروع ہوئے۔ کیا ان باتوں میں کچھ سچائی بھی ہو سکتی ہے؟ آئیں پہلے ان حقیقی کہانی پر نظر ڈالتے ہیں جو آپ نیٹ پہ خود بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ فلپائن کی خاتون کے مطابق جیسے گڑیا گھر میں لائے، اس کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے، حالانکہ وہ اکیلی رہتی ہے۔ راہداریوں میں قدموں کی آوازیں، فرنیچر پر خراش کے نشانات، اس گڑیا کے نوکیلے دانت، اس سے مشابہ نشانات۔ دلچسپ بات یہ کہ دنیا کے مشہور کارٹون جسے مستقبل میں پیشین گوئیوں کے لیے جانا چاہتا ہے، اس کارٹون نے بھی مبینہ طور پر اس گڑیا کا بہت زیادہ اس کے بارے میں پیشین گوئی کی ہے۔ اس کارٹون کا نام ہے سمپسن۔ ایک لڑکی نے بتایا کہ اسے ہر رات سوتے ہوئے گلے پر خراش آتی تھی، حالانکہ وہ اکیلی رہتی ہے۔ کون ہے؟ اس کے کمرے میں کون تھا؟ گڑیا تھی۔ گڑیا کے اندر کون تھا؟ یہ تو ایک مجسمہ ہے، اس کے اندر کون تھا؟ میں آپ کو ایک حقیقت بتاتا ہوں آگے چل کے۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا کہ اس گڑیا کی آنکھوں کا رنگ کالا، سرخ ہو گیا، کالا تھا اس سے سرخ ہو گیا، اور کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا انہوں نے اس کی آنکھوں کو حرکت کرتے اور گھورتے دیکھا۔ ہاں، کچھ لوگوں کا ماننا ہے یہ کھلونا ایک معصوم کھلونا نہیں بلکہ ایک ایسا چہرہ بدل دینے والا شیطانی نظام ہے جو خوبصورت اور معصومیت کی آڑ میں گھروں میں داخل ہوا۔ لوگوں نے یہاں تک کہا، میں لوگوں کے مشاہدات آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ برطانیہ کی مشہور شخصیت، اس کے چاہنے والوں نے گڑیا ہاتھ سے جھٹک دی۔ میں لوبوبو گڑیا کی اجازت نہیں دے سکتا، میں اسے نہیں لے سکتا۔ اس واقعے کی ویڈیو بہت زیادہ پھیلی۔ لوگوں نے کہنا شروع کیا اگر ایسی شخصیت جو بہت ہی زیادہ لبرل ہے، دین کے بارے میں، روحانیت کے معاملے میں ان کو زیادہ علم نہیں،
وہ بھی اس خطرناک شیطانی گڑیا سے ڈرتی ہے۔ ایک اور شخص نے بتایا جیسے ہی اس شخص نے مشہور سٹور سے یہ گڑیا خریدی، اپنے گھر میں لایا، کمرے میں رکھا، تو اسے محسوس ہوا کہ کمرے میں اس کے علاوہ اور بھی کوئی ہے۔ مجھے نہیں معلوم ان کہانی میں کتنی سچائی ہے، مگر روحانیت، جادو، جنات کے طالب علم ہونے کے ناطے یہ چیز بہت زیادہ مشاہدے میں آئی ہے۔ اگر کوئی کھلونا آنکھیں، منہ اور انسان جیسی بناوٹ رکھتا ہو، وہ شیطانی چیزوں کے قبضے میں آ سکتا ہے۔ میں نہیں کہوں گا کہ ہر گڑیا میں ایسے ہوتا ہے، میں نہیں کہوں گا ہر ڈول جو ایسے بنی ہوئی ہے اس میں ایسا ہے، لیکن میری زندگی کے گزشتہ تجربات، گزشتہ مشاہدات میں، چونکہ میرا موضوع یہی ہے، یہ بات بہت سامنے آئی۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں ایک بہت بڑے سپہ سالار کا، جن کا دنیا میں نام ہے، ان کا نام ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کتابوں میں اس کا واقعہ درج ہے کہ ایک علاقہ فتح ہوا، بہت بڑا بت تھا جس میں رات کو بولنے کی آواز آتی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رات کی تاریکی میں تحقیق کی تو اس کے اندر ایک سوراخ تھا اور اس سے بولنے کی آواز آئی۔ جب اس کو بت کو توڑا گیا تو وہاں سے ایک عجیب و غریب لمبے بالوں والا اور عجیب خطرناک آواز کا ایک جن نکلا۔ وہ چیخ کر بولنے لگا، میں صدیوں سے اس بت میں بند ہوں، لوگوں کو گمراہ کر رہا ہوں، اب جو تمہاری دعا اور توحید کی طاقت ہے اس نے بے نقاب کر دیا، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، یا ذل قوت المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ اللہ کی عظمت اور توحید۔ اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ 30 سال سے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بتا رہا ہوں، 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا۔ اللہم ایاک نعبد، کہا تمہاری عظمت، جو اللہ کے نام کی عظمتیں بیان کرتے ہو، اس چیز نے مجھے توڑ دیا ہے۔ میں صدیوں سے لوگوں کو اللہ، اس کی توحید، اس کی عظمت، حبیب خدا کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آل رسول، اصحاب رسول، ان چیزوں سے اللہ سے دور کر رہا ہوں، اللہ سے دور کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنی تصویریں، کتنی چیزیں ان سے منع فرمایا۔ آخر کیسے؟ چاہے وہ بچوں کی شکل میں ہے، چاہے وہ جانوروں کی شکل میں ہے، کیوں ایسی چیزیں ہیں؟ بے شمار کالے جادوگر، گڈے، گڑیاں، اس پہ جادو کیوں ہوتا ہے؟ یہ چیزیں اثر رکھتی ہیں۔ موت کا جادو انہی پہ ہوتا ہے، شیطانی چیزیں انہی پہ حاوی ہوتی ہیں، اور پھر ان کو جن مقصد کے لیے استعمال کیا جائے مقصد میں استعمال ہوتی ہیں، اور گھروں میں تباہی، بربادی، اموات کا ذریعہ بنتے ہیں۔ گھر میں میوزک، تصویریں، ناپاکی، ناپاک جانور، کتے کو کس حالت میں گھر میں آپ رکھ سکتے ہیں حفاظت کی نیت سے، وہ مسائل جاننا بہت ضروری ہے۔ اور یہ آج کا نہیں ہے، میں آپ کو ایک اپنا واقعہ سناتا ہوں۔ ہماری خاتون تھی، بہت سادہ سی ہوتی تھی، اور لوگ اس کو بہت احترام، عزت دیتے تھے، لوگ بہت اس کی ریسپیکٹ کرتے تھے۔ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ وہ ایک گڑیا بناتی ہے، بالکل اسی طرح کی گڑیا بناتی تھی۔ یہ دیکھیے، ایسی گڑیا بناتی تھی، کپڑے سے، کالے کپڑے سے بناتی تھی، لیکن اس کی ضرورت ہوتی تھی مجھے سوئیاں زیادہ دی جائیں، پھر وہ سوئیاں کچھ پڑتی تھی، ان میں سوئیاں چبھوتی جاتی تھی، اور وہ ساری سوئیوں سے بھر دیتی تھی، اور سوئیوں سے بھرنے کے بعد اس ساری گڑیا کے اوپر کالا لیپ کرتی تھی۔ پتہ ہے کس چیز کا کرتی تھی؟ میدا لے لیتی تھی، اس پہ کالا رنگ ڈال دیتی تھی، اس کے اوپر کالا لیپ کرتی تھی، اور وہ خشک ہوتا تھا دوسرا کرتی تھی، خشک ہوتا تھا تیسرا کرتی تھی۔ اسی طرح وہ گڑیا کو بند کرتی تھی، اور پھر بند کرنے کے بعد اس کو دفن کرا دیتی تھی، اور ایک بات کہتی تھی یہ جو نکالے گا وہ برباد ہوگا، جس کے لیے کیا ہے وہ برباد ہوگا۔ اچھا، وہ برباد کرنے میں، یعنی گھر اجاڑنے میں، طلاقیں دلوانے میں، حادثات، گھروں میں بیماریاں، تکالیف دینے میں، وہ خاتون بہت جو ہے مشہور تھی۔ میں آپ کے سامنے یہ گڑیا رکھ کے بیٹھا ہوں، ساری یہ مجسمے، گڑیوں کی چیزیں، کچھ شکلوں کی ایک حالت رکھ کے بیٹھا ہوں۔ آخر یہ کیا ہے؟ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، محدثین فقہا نے منع فرمایا۔ کون سی چیز ایسی ہے جس سے حضور نے منع فرمایا؟ یہ گھروں کے اندر بیماری، تکالیف اور مصیبتوں کا ذریعہ کیسے بنتی ہے؟ میرے شیخ کی خدمت میں ایک شخص آیا، گھر میں ایک خاص سمت ہے، خاص جگہ ہے، وہاں سے پتھر برستے ہیں۔ آپ نے فرمایا اور سوال کیا، ایک سوال، پہلا سوال یہ کیا، کیا تیرے گھر میں بے نمازی ہے؟
दूसरा सवाल, क्या तेरे घर में कोई तस्वीर है? तीसरा सवाल, क्या तेरे घर के नंगे सर औरत, घर के अंदर भी नंगे सर औरत? और चौथा, क्या तेरे घर में कुत्ता है? तो सोचकर कहने लगा, नहीं, मेरे घर में ये चीजें, 4 चीजें नहीं है। तो फरमाया, फिर जिधर से पत्थर आते हैं ना, जिस सिमत से, जिस जगह वक्त आते हैं, उस वक्त से पहले कहे उस तरफ मुंह करके कि मेरे घर में ये 4 चीजें नहीं है, नहीं है, नहीं है। हालांकि वो कहने लगा, मुझे कोई तावीज दें, कोई अमल दें, कोई चीज दें। हाँ, कलंदर चे गोयत हक गोयत, अल्लाह का दोस्त जो बोलता है हक बोलता है। आपने फरमाया, उधर मुंह कर और कहे। उसने कहा, बस 3 दफा कहा, उसके बाद पत्थरों की बारिश रुक गई, यानी उस दिन पत्थर नहीं आए। मैं आपसे दरखास्त करूंगा, मेरी आपसे मिन्नत है, खुशबू लगाएं। ये देखिए, मैंने खुशबू रखी हुई है। आज मैं आपको खुशबू लगाने के अरब से तरीका सीखा था, तालिब इल्म हूं, सीखता रहता हूं। ये देखिए, ये खुशबू लगाएं। ये गुलाब की खुशबू है, और खुशबू भी लगा सकते हैं। ये देखें, फवाके भी लगा सकते हैं। ये देखें, ऐसे और ऐसे। मुझे एक अरब ने बताया था, बहुत अच्छा अंदाज है। ऐसे, ये ऐसे खुशबू लगाएं, कुरान पाक की तिलावत करें। एक दरवेश थे, वो हजरत हमारे घर चले, दुआ फरमा दें, हजरत हमारे चले। चंद घरों में जाने के बाद फरमाने लगे, फकीरों, जिस घर में जाता हूं जिन्नात की गुजरगाहें नजर आती हैं, गुजरगाहें नजर आती हैं। और जब से अटैच बात का सिलसिला शुरू हुआ है, अटैच बात, अब मजबूरी है जाएं, लेकिन अगर बैतुल खला की दुआ पढ़ेंगे, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुस वल खबाइस, लाजिम पढ़ें, नंगे सर न जाए, कोशिश करें। और दिन में 7 बार बुलंद आवाज में अजान दिया करें, हल्की आवाज में, यानी बुलंद से बड़ा हल्की आवाज में अजान दें घर में। उस घर से शैतानी चीजें, जादुई चीजें, जिन्नाती चीजें और नहुसत खत्म हो जाती है। ये अमल करें अपनी जिंदगी में। और अगर किसी के घर में ये गुड़िया है तो उसे नजात हासिल करें। याद रखिएगा, ये खिलौने बज़हर मासूम हैं, बज़हर मासूम हैं, इनमें जान नहीं है, ये बेजान हैं, इनके अंदर कोई हैसियत नहीं, बज़हर बेहैसियत हैं, लेकिन याद रखिएगा इनका जिंदगी पे असर होता है। क्या ख्याल है, अगर मैं कोई असली शेर का सर यहां रख दूं, खौफ पैदा होता है, सरसराहट पैदा होती है। हकीकी शेर हो पर मरा हुआ हो, या आपने उसे इंजेक्शन दे के बेहोश किया हुआ हो, लेकिन हकीकत कह रहा हूं, उसके अंदर भी असर होता है, उसका जिंदगी पे असर होता है। ऐसी इनका जिंदगी पे असर है। अपनी नस्लों को इससे बचाएं। और ये हकीकत कह रहा हूं, अगर नहीं बचाएंगे तो हम नहीं बच सकते। किससे? मुसीबतों से, किससे? परेशानियों से, किससे? हादसात से, नुकसान से। मैंने एक वजीफा आपको दिया है, या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन। ये 5 बोल हैं, या अव्वलल अव्वलीन व या आखिरल आखिरीन व या ज़ल कुव्वतिल मतीन या राहिमल मसाकीन या अरहमर राहिमीन। जो बंदा सिर्फ 1 दफा पढ़ ले, 3 दफा पढ़ ले, इन मुसीबतों से, इन परेशानियों से, इन हादसात से, जैसे खालिद बिन वलीद और उनके असहाब दोस्तों ने अल्लाह की तौहीद और अजमत को बयान किया था, बुत टूट गया, शैतान चीखा, जल गया। अल्लाह की अजमत, इन बोलों में अल्लाह की अजमत है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन में अल्लाह की अजमत है। तो अल्लाह की अजमत के बोल बोलते रहें, घरों में भी, जिंदगियों में भी, दुकानों में भी, अपने कारोबार में भी इंशाअल्लाह हिफाजत से रहेंगे, आफियत से रहेंगे। आपकी हिफाजत हो, आपकी नस्लों की हिफाजत हो, और मेरे देश की हिफाजत, मेरे वतन की हिफाजत हो, और पूरे आलम की हिफाजत हो, हर तबकात में सब की हिफाजत हो, सब महफूज रहें, सबकी खैर सबका भला, सबकी खैर सबका भला, सबकी खैर सबका भला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।